بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں بھائی، الحمدللہ کل رات سے ماشاءاللہ ہمارے شہر کا یہ فکر مند محنت کرنے والا، ذمہ داریاں اٹھانے والا، ذمہ داریاں پوری کرنے والا مجمع ماشاءاللہ کل سے یہاں ہے، اور کل سے ہی ماشاءاللہ عزائم، ارادے، نیتیں، جذبے سب ماشاءاللہ بنا رہے ہیں. ابھی بہت تفصیل سے ہمارے سامنے شہر کے لیے دو اجتماع کی جو جگہیں ہیں ان کی تفصیلی کارکردگی ہم سب کے سامنے آئی، ہم نے ماشاءاللہ سنی. جیسے کل ہمارے سامنے بات آئی کہ کارگزاری آئینہ، آج بھی کارگزاری آئینہ ہوتی ہے. آئینے میں خوبی بھی دکھتی ہے، کمی بھی دکھتی ہے. کوئی آئینے کے سامنے کھڑا اسے کچھ داغ دھبا نظر آیا چہرے پر، تو اس نے اس دھبے کو دور کرنے کے لیے آئینہ پوچھ دیا. آئینہ پوچھنے کے بعد پھر جب دیکھے گا تو وہ داغ دھبا دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ پھر دوبارہ دکھے گا. پھر دوبارہ پوچھ دیا تو کتنی مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ داغ دھبا دور ہوگا؟ عمر بھر ہم یہی بھول کرتے رہے، داغ چہرے پہ تھا اور آئینہ پوچھ دیا. جو کمی خوبی ہمیں ملی، خوبیوں پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے قبول فرمایا، اللہ نے کام لینے کا ارادہ فرمایا. جو ہوا وہ اللہ کے کرنے سے. ہم کیا ہیں؟ جو کچھ ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرم سے ہوا، اللہ کا فضل ہے. بہت کچھ ہوا ہے، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں. اللہ آپ سب کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے. جتنا بھی اللہ نے کام لیا یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس آزو کے پر خدمت کا عشق. حضرت شیخ سعدی مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں. پرانے زمانے میں پنکھے ہوتے تھے، کپڑے کے گاڑی کے پنکھے ہوتے تھے، اور بادشاہوں کے پاس ایک بڑا سا پنکھا ہوتا، اس کو ہلاتے تو بادشاہ کو پوری مجلس کو ٹھنڈک پہنچتی، ہوا چلتی. بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، گرمی محسوس کر رہے تھے، تو بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک نوکر نے محسوس کر لیا کہ بادشاہ کو گرمی لگ رہی ہے، اس لیے وہ دوڑا ہوا آیا. اس نے پنکھا جھلنا شروع کر دیا، پنکھا ہلانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر تک پنکھا ہلاتا رہا تو ذرا ہوا چلی، بادشاہ کو تھوڑی سی راحت ملی. بادشاہ نے خوشی کا اظہار کیا، مسکراتے ہوئے نوکر کی طرف دیکھا تو نوکر اگر جھک کر بادشاہ کے کان میں یہ کہے کہ بادشاہ سلامت، آپ گرمی سے پریشان تھے، میں نے پنکھا ہلا کر آپ کو راحت پہنچائی ہے، اس لیے آپ میرا شکریہ ادا کیجیے. تو یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اگر غلام نوکر یہ کہے بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو راحت پہنچائی، اس لیے آپ کیا کیجیے؟ میرا شکریہ ادا کیجیے.
تو یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو نا، نہیں. بادشاہ کو غلام کا شکریہ نہیں ادا کرنا ہے، نوکر اور غلام کو بادشاہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا. بادشاہ کے پاس تو ہزاروں نوکر ہیں، وہ جس کسی کو اشارہ کرے گا وہ آگے پنکھا ہلا دے گا. تمہیں موقع ملا تو تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس بے شمار لشکر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں، لیتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک چرواہا، حیات الصحابہ میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے. ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اس کی بکری بھیڑیے نے منہ میں پکڑ کے دوڑنا شروع. چرواہا پریشان ہو گیا، وہ دوڑا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے ڈنڈے سے 2-4 دفعہ بھیڑیے کو مارا تو بھیڑیا بکری چھوڑ کے تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کر اس بھیڑیے نے عربی فصیح زبان میں اس چرواہے سے کہا عجیب آدمی ہو، تم نے میری زبان کا، میرے منہ کا نوالا چھین لیا. عجیب آدمی ہو، تم نے میرے منہ کا نوالا چھین لیا. بھیڑیا بول رہا. چرواہے کو بڑی حیرت ہوئی، بہت تعجب ہوا. اس کی زبان سے نکلا ارے عجیب بات، یہ بھیڑیا عربی فصیح زبان میں بات کر رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو چرواہے نے کہا تعجب کی بات میں تو کیا تم بات کر رہے ہو، تو اس پر تعجب نہیں ہوگا. تو بھیڑیے نے کہا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں. آپ بتائیے. تو اس نے کہا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آ چکے ہیں، جاؤ جا کر اسلام قبول کرو. وہ بکریاں لے کر مدینہ پاک آیا. مدینہ کے باہر بکریاں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر سارے صحابہ کو یہ قصہ سنا. اللہ کی شان ہے. اللہ جل شانہ دعوت تبلیغ کا کام بھیڑیوں سے لے سکے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار لشکر ہے. اللہ جل شانہ جن سے چاہے کام لے سکتے. اللہ کی طاقت، اللہ کی شان و شوکت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے قبول فرمایا ہے، کام میں لگایا ہے. اور صرف لگایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے کام میں آگے بڑھایا ہے. حلقوں کی ذمہ داری، مسجدوں کی ذمہ داری اللہ نے اٹھانے کی توفیق دی ہے. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے، کتنی بڑی اللہ جل شانہ کی توفیق ہے، ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں نبیوں کے کام میں لگایا ہے. نبیوں کے کام میں وقت لگانے کی توفیق دی. بنیوں کے کام سے ہٹ کر نبیوں کے کام میں لگنے کی اللہ نے توفیق دی. تو کتنی بڑی دولت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے بھی نبی ہیں، دعا کے بھی نبی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دعوت بھی ہیں، نبی دعا بھی ہیں. کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. موقع موقع کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بڑی پیاری دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ میرے ارادے، میری ارمانیں، اے اللہ میرے ارادے، میری ارمانیں وہ بنا دے جس سے تو خوش اور راضی ہو. اللہ میرے دل میں وہ ارادے پیدا ہو جائے، میرے دل میں وہ ارمانیں انگڑائیاں لینے لگے جن سے تو خوش اور راضی ہو. کہ اللہ جن سے خوش اور راضی ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت چھوٹی عمر میں لیکن انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا پیدل چل کر ساتھ میں، اور حضرت معاذ سے کہا تھا کہ اگلے سال آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن کے علاقے میں گئے، وہیں شہید ہو گئے چھوٹی عمر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق جو بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں، ان کی شان بتائی، ارحم امتی امتی ابو بکر، کہ میری امت کے سب سے نرم دل حضرت ابو بکر ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، عمر دین کے معاملے میں بہت سخت ہے، تھوڑا سا بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ سالن پر 2 دستر برداشت نہیں کرتے تھے، نمک اور سالن ہوتا تو بولتے تھے نمک ایک سالن ہے، الملح خیر الادام، نمک تو بہترین سالن ہے، یہ ایک سالن کے ہوتے ہوئے اور ایک سالن ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیاء عثمان، حضرت عثمان حیا کے معاملے میں بہت پختہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقضاء علی، حضرت علی فیصلے کی طاقت اللہ نے حضرت علی کو بڑی عجیب بڑی شاندار دی تھی، بہت تیز دماغ دیا تھا، اتنا تیز دماغ کہ سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کے نتیجے تک حضرت علی بہت تیزی کے ساتھ میں پہنچ جاتے۔ جیسے دیگر صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حضرت معاذ کے بارے میں بتایا تھا، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل میری امت کے سب سے بڑے حلال اور حرام کے عالم ہیں۔ وہ چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دل سے اللہ سے کہا پروردگار اور بھی چند سال جینے کا ارادہ تھا، میرے ارمان تھے کہ میں دنیا میں اور بھی چند سال جیتا ہوں، لیکن میرے ارمان اس لیے نہیں کہ باغ لگاؤں، کھیت بناؤں، درخت بھی لگاؤں اور دنیا کماؤں، میرے جینے کے ارمان دنیا کمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اپنی جان اپنے آپ کو کھپانے کے ارادے سے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اور بھی چند سال رہتا ہوں۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آپ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ کے دلوں میں ارمان ہوتے تھے، اور وہ ارمان اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کے پیش کرنے کے ارمان۔ فضائل اعمال حکایات صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں، 2 صحابہ مل کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا، تم دعا مانگو میں آمین کہتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ، کل جب میدان کارزار میں، جب میدان جنگ میں جاؤں تو ایک بہت سخت دشمن میرے مقابلے میں آئے، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، پھر تو مجھے غلبہ دے، میں اس پر اتنا زور سے حملہ کروں کہ اس کو قتل کر دوں، اور پھر اس کا مال مجھے غنیمت کے طور پر ملے۔ دوسرے صحابی نے آمین کہا، پھر وہ دعا کے لیے کھڑے، یہ پیچھے آمین کہنے کے لیے بیٹھے، تو انہوں نے کہا پروردگار کل کسی زبردست دشمن سے ملاقات ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، پھر تو اس کو مجھ پر غلبہ دے دے، وہ مجھے شہید کر دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ناک کاٹ دے، میرے جگر سے دل نکال دے، میرا سینہ کاٹ کر جگر دل نکال دے، پھر میرے اس جسم کو درندے کھا لیں، پرندے کھا لیں، میرا جسم درندوں کے پیٹوں میں، پرندوں کے پوٹوں میں چلا جائے، اور کل جب تو مجھ سے سوال کرے کہ ایسا کیوں ہوا، تو میں کہوں اللہ تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ ارمان ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ارمان کیا ہونا چاہیے۔ اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، اللہ ارادے بھی، عزائم بھی، حوصلے بھی،
دلوں کے ارمان بھی وہ عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا تمہیں مبارک، مجھے تو دنیا سے محبت نہیں ہے، لیکن اللہ نے میرے دل میں دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی۔ اللہ نے ڈالی ہے، میں نے نہیں محبت کی۔ حبب الی، میرے پاس دنیا کی 3 چیزوں میں سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ مجھے خوشبو سے محبت ہے، عورت سے اللہ نے محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ رسول اللہ ہی نے عورت کی قدر بڑھائی ہے، ماں کے اعتبار سے، بہن کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، ایک بیٹی کے اعتبار سے۔ ہر ایک عورت کی جو الگ الگ شان ہے، اس شان کی قدر رسول اللہ نے بڑھائی ہے۔ ورنہ ماں جاہلیت کے زمانے میں باپ کے چھوڑے ہوئے سامان میں گویا ماں بھی ایک شامل ہوتی تھی۔ باپ کا چھوڑا ہوا سامان جائیداد جیسے بچے تقسیم کر لیتے، باپ کی چھوڑی ہوئی بیویوں کو بھی تقسیم کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ بیٹی سے آپ نے محبت کی، بیٹی کو بشارت سنایا، بہن سے آپ نے محبت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر بڑھائی، بیوی کی قدر بڑھائی اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیار سے پیش آتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو عورت، خوشبو اور نماز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے۔ آگے حضرات صحابہ کے ارشادات میں آثار ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، الانفاق علیک، آپ کے اوپر اپنے مال کا خرچ کرنا، اور النظر الی وجہک، رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا۔ محبوب عاشق یہی گویا اپنے معشوق و محبوب سے محبت کا تعلق رکھتا ہے، اور رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں جو سکون حضرت ابوبکر کو ملتا تھا گویا کسی اور کو نصیب ہے۔ اور خاص طور سے حضرت ابوبکر ہی کو یہ شان، یہ سعادت ملی ہے کہ اپنے گود میں رسول اللہ کو رکھ کر کسی اور نے نہیں دیکھا، جب حضرت ابوبکر نے تنہا رسول اللہ کو غار میں دیکھا تھا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ دنیا کی وہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے بھی محبوب ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق، بھلائی کی باتیں بتانا، برائیوں سے روکنا، اور پرانا کپڑا، جس کپڑے پر پیوند لگا ہوا ہو ایسا پیوند والا پرانا کپڑا مجھے پسند ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا اطعام الجیانی وکسوۃ العریانی وتلاوۃ القرآن، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ کہ جس وقت پر شہید ہوئے باہر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، شور مچا رہے تھے، اور ادھر حضرت عثمان کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت۔ باہر کے شور سے کوئی اثر نہیں، کچھ نہیں، آپ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بلوائی زبردستی اندر گھسے حضرت عثمان کو شہید کیا، تب بھی قرآن کھلا ہوا تھا اور قرآن آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے جو 3 چیزیں پسند ہیں وہ ہیں کہ الصوم فی الصیف، گرمی کا روزہ۔ گرمی کے روزے میں جب شدت کی پیاس لگتی ہے، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور پانی کے لیے جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پانی سے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے دور رکھا ہوا ہے، تو یہ جو مزہ ملتا ہے اس لذت کے لیے جی الصوم فی الصیف واکرام الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی، یہ ان کے مٹھی میں پڑی ہوئی تھی میزبانی۔ فرمائیے مجھے بہت پسند ہے، مہمانوں کو کھلا پلا کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا القتل بالسیف، کہ دشمن سامنے ہو اور اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو اس دشمن کی گردن کا اڑانا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ارمانیں، حضرت صحابہ کی ارمانیں کیا تھیں؟
آج ہم بھی سوچ کے دیکھیں ہماری بھی ارمانیں ہیں. ہماری کیا ارمانیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیا بسا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں میں کیا پال رکھا ہے؟ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ بڑا بنگلہ، بڑے بنگلے کے سامنے ایک اچھی لگژریس کار اور بینک بیلنس. جیسے ان کی 3 چیزیں تھیں وہی چیزیں ہمارے پاس بھی 3 ہی ہیں، لیکن وہ الگ ہماری الگ ہو. تو ہماری بھی ارمانیں بدلنا ہے. اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، کہ ہماری نیتیں، ارادے اور ارمانیں ہمیں بدلنا ہے. یہ جو سعادت اور خوش نصیبی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہے، جو کوئی معمولی دولت نہیں ہے. اس توفیق پر ہم سب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نیتیں، ارمانیں، ارادے، عزائم ہم بدلیں. دنیا نہیں، دنیا تو مقدر اللہ نے طے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر، توجہ، یہ رخ اگر دین کی طرف، آخرت کی طرف پھیر لو گے تو تاکہ دنیا وہی راغمہ، وہی مقدر کی دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو جائے گی. اور اگر یہ ادھر نہیں، قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہیں کیا، قبلے کی طرف پیٹ کر لی اور دنیا کی طرف چہرہ کر لیا، تو وہی مقدر کی دنیا آئے گی. لیکن وہی مقدر کی دنیا کیسے آئے گی؟ مشقت بھری، محنت کے ساتھ. بزرگوں نے مثال دے کے سمجھایا جیسے گھروں میں یہ مرغیاں پالنے والے، گھر میں مرغیاں لوگ پالتے ہیں تو وہ اپنی مرغیوں کو جو دانا دیتے ہیں، وہ دانا دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ 1 مٹھی دانا دینا ہے، 1 مٹھی دانا برتن میں ڈالا، برتن سامنے رکھ دی، مرغیاں جمع ہو گئی، کھڑے کھڑے وہی دانا چن لیا آسانی کے ساتھ. اور کبھی کبھی وہی دانا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہی 1 مٹھی یہ نکالا اور بجائے برتن میں ڈالنے کے ایسا پھینک دیا زمین پر، تو دانے پورے میدان میں پھیل گئے اور تو مرغی کو ایک دانے کے لیے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کا بھی یہی نظام ہے. رخ اگر ادھر ہوگا آخرت کی طرف تو اللہ تعالیٰ برتن میں وہی مٹھی دانا ڈال کے دے دیں گے، اور اگر رخ ادھر کر لیا تو پھر وہی مٹھی یہ پھینک دیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ آدمی کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا. اس لیے اپنی نیتیں، ارادے ہمیں بنانا ہے. جیسے ابھی حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آپ کا ملفوظ حاجی صاحب نے سنایا کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کو خط لکھ کر بتانے لگے، فرمانے لگے کہ دعوت اور دین کی اس محنت کے لیے جان مال بھی لگاؤ، دل دماغ بھی لگاؤ. یہ جان مال بھی لگاؤ، دل دماغ بھی لگاؤ کہ اس کے لیے دل لگے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سفر میں جب نکلو، جماعتوں میں، بس میں بیٹھو، بس اسٹینڈ پہنچو، ریلوے اسٹیشن پہنچو، ریل میں سوار ہو، ایئرپورٹ پر پہنچو، فلائٹ میں بیٹھو، جب بھی ایک مجمع تمہیں نظر آئے تو اس مجمع پر ایک نظر ڈال کر آنکھ کھینچو کہ اللہ اتنا بڑا مجمع دین سے دور، اتنی بڑی انسانیت وہ تجھے پہچانتی نہیں. جی وہ تجھے جانتی نہیں ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. اس پورے مجمع کی ہدایت کے لیے سبب اور ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرما. یہ دل کا رخ ہے کہ دل کا رخ گاڑیوں کو دیکھ کر، دکانوں کو دیکھ کر، اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ پیدا ہو کہ ایسا میرے پاس آئے، اس کے بجائے مجمع کو دیکھ کر ہمارے دل میں آئے کہ اللہ ان کی ہدایت کا سامان بنا دے، ان کے لیے مجھے مفتاح بنا دے، چابی بنا دے، دلوں کے کھلنے والی چابی اللہ مجھے بنا دے. میرا دل بھی اس پر لگے، دماغ بھی لگے. ہمارا شہر کا کام جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا، ماشاءاللہ وقت لگایا ہوا مجمع، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا مجمع ہے. یہ جو ہمارا کام کا جو نتیجہ سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ 1700 600 جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اس میں سے 2.5 گھنٹے دینے والے مشکل سے 25%، بہت کم ایسے ہیں کہ جہاں 30%، 30%، ورنہ 25% ساتھی وقت لگا رہے ہیں، روزانہ کی محنت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ
ہمارے شہر سے تقریباً 500 جماعتیں سے روزہ نکل رہی ہیں۔ اب آپ بتاؤ وہ جو پورا 1000 ہے، پورے کا پورا 1000 اگر محنت کرے گا تو 500 کی جگہ پر کتنی نکلیں گی؟ جی 3/4 بڑھ جائیں گے۔ یا 500 کی جگہ پر ہمارے شہر سے 2000 کم سے کم جماعتیں نکلیں گی۔ 25% 25% محنت کر لیں تو 500 اور 75% کام کریں گے تو 2000 جماعتیں ہماری نکلیں گی۔ تو ہمیں دل دماغ بھی لگانا چاہیے کہ کہاں کمزوری ہو رہی ہے۔ وقت جی پتہ نہیں کون سا سوراخ ہماری زندگی میں لگ گیا کہ زندگی میں سوراخ لگنے کی وجہ سے وہ جو پانی لا کے جمع کر رہے ہیں نیچے بالٹی کا تلا ہی نہیں ہے، بیلتا ہی نہیں ہے، اوپر سے پانی لا کے بھر رہے ہیں لیکن نیچے سے بہہ کے چلا جا رہا ہے۔ ایسے زندگی میں پتہ نہیں کہاں کوئی سوراخ لگ گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا وقت بہہ کے نکل جاتا ہے، اور زندگی کا یہ وقت جو بہہ کے نکل رہا ہے خود ہمیں بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کہاں سے نکل گیا، کیسے نکل گیا۔ تو اس لیے یہ دل لگانا، دماغ لگانا، اور اتنا بڑا شہر اور اس اتنے بڑے شہر میں ہمارے یہ مواقع ہیں کہ ان مواقع کو استعمال کریں، جان سے جائیں، محنت کریں تاکہ ایک ایک فرد اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس بندے کو اللہ جل شانہ خیر کی چابی بنا دے۔ دلوں پر قفل پڑ جاتے ہیں، انسانی دلوں پر قفل پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ نے ایک دعا یہ بھی بتائی ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ دلوں پر پڑے ہوئے قفل اپنے ذکر کی برکت سے کھولتے ہیں، یہ ذکر کی برکت سے دلوں پر پڑے ہوئے قفل کھل جائیں، تو دلوں پر پڑے ہوئے قفل کھل جائیں اور ہم اس کے لیے چابی بن جائیں کہ یہ آبادی پھیلنے والی ایکسٹینشن شہر جو دور دور کے ہمارے شہر کے اطراف کا جو ایکسٹینشن ایریا ہے وہاں تو زمین پر شہر پھیل رہا ہے، اور جو سینٹرل بنگلور ہے، ڈاؤن ٹاؤن جو درمیانی شہر ہے وہاں زمین پر پھیلنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم ایک لطیفہ سناتے ہیں، ایک آدمی کو راستے میں کدو مل گیا، وہ کدو لے جا کر گھر میں وہ کدو پھوڑا تو اس کے اندر سے ایک جن نکلا۔ اس جن نے کہا جی میں آپ کا غلام، بتاؤ کیا خواہش پوری کروں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا خواہش پوری کروں۔ تو جس کے ہاتھ لگا تھا اس نے کہا جی شیواجی نگر میں 30-40 کی سیٹ دلا تھا، میں بولا شیواجی نگر میں اسی تو ایک اچھی 30-40 کی سیٹ دلا تھا۔ تو جن کو لیا کرتے 30-40 کی سیٹ رہتی تو میں کئی کو کدو میں پتا، تو ایک طرف شہر اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف ماشاءاللہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اطراف کے چھوٹے چھوٹے قریے سب شہر میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں جو قریے تھے، دیہات تھے، وہ سب کے سب اب بنگلور سٹی بن گئے ہیں، اور اب بنگلور گریٹر بنگلور بہت دور دور تک پھیل گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے، ہماری محنت کہ ہم دل لگائیں، دماغ لگائیں، سوچیں کہ کیا ترتیب اختیار کی جائے، کیسا انداز اختیار کیا جائے کہ کوئی فرد نہ بچے، کوئی گھر نہ بچے۔ کہ ایک تبلیغ والے ہی ایسے ہیں جو دوسروں کی دین کی خیریت پوچھتے ہیں، دنیا میں صرف ایک تبلیغ والے ایسے ہیں جو دوسروں کے دین کی خیریت پوچھتے ہیں، باقی دنیا بھر میں خیریت پوچھنے والے سب دنیا کی خیریت پوچھتے ہیں۔ چچا ماموں رشتے دار جو خیریت پوچھتے ہیں یہ اچھے ہیں کیا، یہ اچھے ہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ کمالے کھالے کو اچھے نہیں کیا ہو، کہ وہ کمالے کھالے تو اچھے نہیں رہے تو ہمارے سر کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اس کے واسطے تمہیں کمالے کھالے کو اچھے رہو تو خیریت پوچھتے ہیں۔ ایک تبلیغ والے ہیں جو یہ خیریت پوچھتے ہیں اچھے ہیں کیا، مطلب نماز ہے کیا، دین ہے کیا، روزہ ہے کیا۔ دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی فتنے پھیلیں گے، اور فتنے رات کے اندھیرے کی طرح سے،
جیسے رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے روشنی دور دور تک کہیں نہیں نظر آتی، ویسے فتنے چھا جائیں گے کہ روشنی آپ کی نظر نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصیر کی مثال دے کے ارشاد فرمایا جیسے حصیر کا دھاگا لوز پڑ جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک کاڑی نکلتی ہے، وہ ایک کاڑی نکلی اس لیے فوراً سنبھل کے اس کی گھانٹی مضبوط کی، تو وہ گرہ مضبوط کرنے کے بعد بھی وہ رکتا نہیں ہے، اس کے بعد دوسری نکلی، دوسرے کے پیچھے تیسری نکلی، تیسرے کے پیچھے چوتھی، تو وہ پھر وہ ٹائٹ نہیں ہوتا، پھر وہ بنتا نہیں، سنبھلتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو دے کر ارشاد فرمایا کہ فتنے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں، ایک کاڑی نکلی اس کو ابھی سنبھال ہی رہے ہیں، گرہ مضبوط کر رہے ہیں، گھانٹی لگا رہے ہیں، اتنے میں دوسری نکل گئی، اس کو سنبھالنے میں لگے کہ تیسری نکل گئی۔ تو ایسے فتنوں کے دور میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کریں گے، امت کو دین کی طرف، ایمان اعمال کی طرف لانے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ تبلیغ والوں کی مثال فائر انجن والوں کے جیسے، تبلیغ والوں کی مثال فائر انجن والوں کے جیسے۔ فائر انجن والوں کو عذر کرنے کی اجازت ہے، فائر انجن والے کیا نہیں کر سکتے، عذر نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ گئی، آگ لگی تو کیا کریں گے لوگ؟ فائر انجن کے آفس کو فون کریں گے، تو آگ لگی تو فائر انجن کے آفس کو فون کریں گے، تو وہاں فائر انجن کے آفس میں فون اٹھانے والے سے کہا بھائی ہمارے علاقے میں محلے میں آگ لگی ہے، ذرا جلدی سے آؤ، آ کے آگ بجھاؤ۔ تو وہاں آفس میں فون اٹھانے والے نے کہا جی معاف کرنا، آج ہمارے ایک اسٹاف کی شادی ہے، ہمیں سب شادی میں چلے گی، سوا صبح کو ہی آئے، تو سوا صبح کو ہی آئے تو چلتا ہے، ارے بولو نا جی، سوا صبح کو آئے تو چلتا ہے، نہیں چلتا۔ لوگاں کیا کرتی معلوم، ذریعہ انگار لے کو پہلے فائر انجن کے آفس کو چلے، تو جیسے فائر انجن والے عذر نہیں کر سکتے ایسے تبلیغ والے عذر نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس عذر نہیں ہے۔ پہلا ایک زمانہ تھا جس زمانے میں گھر گھر کے اوپر جی الومینیم کا جھنڈا ہوتا تھا، یاد ہے بولو جی؟ یاد نہیں؟ گھر گھر کے اوپر الومینیم کا جھنڈا ہوتا تھا، ہاں یاد ہے؟ اس زمانے میں ہمارے بڑے بزرگ حضرات فرماتے تھے ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اس زمانے میں بولتے تھے، جس زمانے میں گھر گھر کے اوپر وہ الومینیم کا جھنڈا ملتا تھا۔ زمانہ بدل گیا، اور زمانہ بدل کے کیا ہوا جی، وہ جو کچھ ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس ہے۔ پھر یہ کووڈ آیا جی، کووڈ آیا تھا نا، یاد ہے؟ بول گئے کووڈ آیا، لوگ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اتنا ڈر گئے تھے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاتھ پہلے دھونا کہ نل پہلے کھولنا، اتنا زیادہ ڈر گئے تھے۔ تو کووڈ کے زمانے میں کیا ہوا، وہ بڑوں کے پاس سے جا کر چھوٹوں کے پاس آ گئے، اور اب ہر فرد کے پاس آ گئے، ہر آدمی کے پاس آ گئے۔ تو پہلے کے مقابلے میں آج فتنے بڑھ گئے، حالات بگڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا کام، ہماری محنت، اپنی محنت اپنے کام کے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس محنت کو اپنے دل پر دیں، اپنے دماغ پر، یہ محنت ہمیں کرنا ہے۔ حضرت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام دیتے تھے تو حضرت صحابہ کام جذبے سے کرتے تھے، پوری طاقت لگا کے کرتے تھے۔ یہ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں کہ حیات صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے، وہاں نگرانی کا موقع تھا، رات کا موقع، نگرانی کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کون کریں گے نگرانی؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر آپ نے پوچھا اور کون کریں گے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے والد کی نام کی طرف بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ پھر حضور نے پوچھا اور کون کریں گے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے اپنا نام بتایا، میں فلاں کا باپ ہوں۔ بعد میں بلایا تو ایک ہی آدمی آیا، تو پتا چلا وہی 3 دفعہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مشکل تھا، بہت سخت تھا، اس میں اور کوئی ہمت نہیں کی، تھکے ہوئے تھے سب۔ تو ایک ہی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، ایک گھوڑے پر بیٹھے رہنا، تو گھوڑے پر بیٹھ کر نگرانی کرتے رہنا۔ انہوں نے رات بھر نگرانی کی۔ جب فجر کی نماز ہوئی تو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلی بات یہی پوچھی، گھوڑے سے اترے تھے کیوں؟ رسول اللہ ایک نماز کے لیے اترا تھا۔
اس کے علاوہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چکر لگاتا رہا، پوری رات چکر لگتا رہا۔ تو یہ ذمہ داری اٹھانے کی بات ہے کہ جو ذمہ داری ملے اس ذمہ داری کو جذبے کے ساتھ میں اٹھانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.